MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اہم ترین اصول جو تمام انبیاء کرام کو دے کر بھیجا وہ ایک ہی تھا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو جنت میں داخل ہوگے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جنت میں داخل ہوگے۔ اگر تم نے شرک کیا پھر تو رب العالمین اس گناہ کو نہیں بخشے گا، خواہ وسائل کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ ترین تعلق کیوں نہ ہو کسی کا، انبیاء کے بیٹے ہوں یا انبیاء کے باپ ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک آیا تو وہ کسی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات تھی۔ پہلے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا حضرت نوح کو، وہاں سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی اصول پر انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہی دعوت تھی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من بعد ان یأتیہم عذاب علیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، کون سی دعوت دے کے بھیجا؟ بالکل یہی، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کو، نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا فرمان یہی تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھو اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جن جن کی طرف رب العالمین نے نسبتیں دی ہیں کہ ان کو میں نے ان کی طرف بھیجا، سب کا ایک ہی فرمان ہے۔ آپ پڑھ جائیے سورہ اعراف، آگے پڑھتے جائیے، انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ہر ذکر میں یہی بات ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم سے خطاب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دعوت یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی۔ اسی لیے سورہ نحل میں مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور ان سب کی دعوت مجموعی ایک ہی تھی کہ دیکھو ان اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شیطان کی بندگی سے بچو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب احکامات بعد میں۔ پہلا لفظ جو تھا اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، یہ بھی نہیں ہے کہیں بھی۔ اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، ان کے پاس بھی تصور الہ تو تھا، لیکن عبادت میں تنہائی، عبادت میں یکسوئی اللہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں اگر کسی سے بھی خطا ہوئی تو رب نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ پر کوئی اصول لاگو نہیں، لیکن اللہ جب کوئی اصول اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو وہ توڑتا بھی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دیکھو اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اگر جو چاہے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جائے گا جنت ضرور، لیکن شرک اس کو نہیں معاف کرے گا۔ سورہ نساء میں 2 مرتبہ اسی مضمون کی آیت آئی ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ پر وہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے۔ ومن یشرک باللہ سورہ حج میں فرمایا فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الريح في مکان سحیق، جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، اور وہ ہوا میں اڑ کے پرزے پرزے ہو جائے، یا نہیں تو بہت دور کے مکان میں جا کے پڑ جائے، کوئی اس سے اللہ تبارک و تعالی کو سروکار نہیں ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں اتارا یہی اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اتارا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ پر بھی وحی جو کی وہ یہی وحی تھی، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جس نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، انہوں نے تو بنی اسرائیل سے جو کہا وہ یہی کہا حضرت عیسیٰ نے کہ اعبدوا اللہ، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رسالت کا جو معاملہ رہا وہ تمام رسول بھی یہی دعوت لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی بھی یہی دعوت رہی، قیامت تک کے لیے اب یہی دعوت ہے، منہج یہی ہے کہ بلاؤ گے کس طرف؟ توحید کی طرف، روکو گے کس سے؟ شرک کو، یہی بیز ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی سے خطا ہوئی ہے خواہ کوئی بھی ہو، رب تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اصول ثابت شدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں آیا، شرک میں رہا، نوح علیہ السلام نے دعائیں کی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، کہا کہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہونے کے باوجود بھی لیکن شرک میں رہے، توحید میں نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے لیے جنت نہیں رکھا۔ یاد رکھو یہی اصول قیامت تک رہے گا۔ ان کی تفصیلات میں کئی جگہ بیان کیا ہوں، لیکن یہاں پر سیرت کے اندر جو مضمون میرا چل رہا ہے اس واسطے میں نے اس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن بہت سی جگہ میں نے اس کے تفاصیل بیان کی ہیں۔ تو آج جس سیرت مبارکہ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس صحابیہ کا، ان کا اس عقیدے کے اعتبار سے بہت گہرا تعلق ہے، جس کو ہمارے ذہنوں میں پیوست کر لینا چاہیے۔ جب ان کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار، کون کس کھیت کے مولی ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یاد رکھو شرک سے اجتناب کرو، بچنا ہے اصل شرک سے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی اوپر نیچے ہو گیا، خطا تو ہوتی ہے انسان کے ہاتھ، توبہ کر لے تو معاف ہوگا، اگر توبہ نہیں سے مر گیا تو بھی شاید اللہ معاف کر دے، یا نہیں تو سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت بھیج دے۔ لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایسا گناہ ہے، اگر اس پر موت ہو گئی پھر تو کوئی بڑا سا بڑا نسب بھی کام نہیں دے گا۔ اس حیثیت سے آج جس سیرت مبارکہ آپ کے سامنے لایا ہوں، وہ عموماً جن لوگوں نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے کہ علی اللہ ہیں، بعضوں نے بدبختوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آج بھی ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کوئی وزندار چیز اٹھاتے ہیں، یا ہمارے رواج میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ یا علی کہہ کے اٹھاتے ہیں۔ آج بھی پکارنے والے سینکڑوں ہیں اور ان کو خدا بنا کے رکھنے والوں بھی سینکڑوں ہیں، لیکن یاد رکھو جس صحابیہ کی زندگی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے یہ حضرت علی کی والدہ ماجدہ ہے۔
اور جس اعتبار سے ہمیں دراصل آپ کو سبق حاصل کرنا ہے وہ حضرت علی کے والد ماجد کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے، بعضوں نے اور زیادہ تحقیق کی، رحیق المختوم وغیرہ کی کتاب کے اندر انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے، عبد المطلب، اور شروع سے جن کی کفالت میں رہے وہ دادا عبد المطلب ہیں۔ کیوں؟ باپ کا سایہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ نہیں دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت نہیں تھے، یہی صحیح ترین روایت ہے۔ تو کفالت کے اعتبار سے، زیر تربیت آنے کے اعتبار سے دادا عبد المطلب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت حضرت عبد المطلب کو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹوں سے نوازا تھا، اور ان 10 بیٹوں کی مختلف مائیں تھیں، یعنی مختلف بیویوں سے ہوئے تھے۔ ایک ہی بیوی سے سگے بھائی حضرت عبداللہ اور حضرت عبد مناف جو آگے چل کر ابو طالب کے لقب سے مشہور ہوئے، یہ 2 ہیں نا سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں باپ کے، ماں ایک تھی ان کی۔ تو اسی واسطے انتقال کے قریب انہوں نے ابو طالب کو بلایا، کہا کہ بیٹا دیکھو اب یہ یتیم بچہ تمہارے سپرد ہے، تم کفالت کرنا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ ایسا کوئی چچا پھر دنیا میں نہیں آیا، نہ ایسا کوئی بھتیجا، دونوں میں محبت بہت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت آتے ہیں تو تقریباً 8 سال کی عمر ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کر 50 سال کی عمر تک، جبکہ ہم ابھی کیلکولیٹ اگر صحیح کریں گے تو 53 سال، کیونکہ 13 سال نبوت کے بھی مل جائیں تو 53 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ آج جس صحابیہ کا ہے انہی کی بیوی کے بارے میں بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری دوسری ماں ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے بھی بہت محبوب تھی کہ بچپن میں ابو طالب اپنے کفالت میں لیے، لیکن گھرداری کے اعتبار سے تو فاطمہ بنت اسد ہی تھی جو ان کی زوجہ تھی۔ تو اس حیثیت سے تربیت کرنا، گھر کے اندر کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے سپرد تھا، جو حضرت علی کی ماں بھی تھی، حضرت جعفر کی ماں بھی تھی۔ اس حیثیت سے بہت بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ ابو طالب کی زوجہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی، خبر پہنچی، تقریباً 6 ہجری یا 7 ہجری کا زمانہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آئے اور تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، اور 2 صحابہ کو بھیجا کہ ان کے لیے بقی قبرستان میں قبر کھودیں۔ اور جب قبر کھود چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اپنی قمیص دی کہ کفن میں ایک قمیص رکھنا، اور ساتھ میں تھوڑی دیر قبر میں لیٹے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آخر لیٹنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے قبر کا عذاب، قبر کا معاملہ، قبر کی تنگی ان کی تھوڑی سی دور ہو جائے، اور میں نے قمیص یوں پہنایا کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کی قمیص پہنائے۔ یہ کردار، یہ عظمت والی
صحابیہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں دفن کیا، اور کہتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ تشفی ہے کہ قبر کا عذاب کم ہوگا، ہمارا تمہارا کیا حساب ہے میرے بھائیو؟ جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس اعتبار سے بھی انہیں بھی عذاب اور انہیں بھی قبر کی تنگی جھیلنا ہے، تو ذرا سوچو ہماری حالت کہاں ہے؟ ہم نے کبھی تصور بھی کیا؟ چند نمازیں پڑھ لی، چند باتیں ہو گئی، چند اذکار ہو گئے، چند عبادتیں ہو گئی، تو ہم نے سمجھا کہ پھر تو کیا ہے، ہم تو سیدھے جنت جانے والے مومن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کی، روتے رہے، حالانکہ یہ وہ صحابیہ ہیں جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر اسلام لا کر اسلام لانے کے بعد اطاعت میں مصروف رہی، اپنے شوہر کا بھی انہوں نے کچھ خیال نہ کیا اس بارے میں۔ سابقون الاولون میں جن صحابہ کا فہرست اور جن صحابہ کا نام آتا ہے اسی میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہیں۔ وہ زمانہ جس میں حضرت علی اسلام قبول کیا، آپ تو معلوم ہے کہ 4 ہیں، اگر ہم اولین اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ کا، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت علی بن ابی طالب اسلام قبول کیے، اسی زمانے کے اندر خود ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی اسلام قبول کر چکی تھی، حالانکہ شوہر اسلام نہیں لائے ابو طالب، ابھی ان کا واقعہ آگے آئے گا۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی پھر اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزری، ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، ان سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب انہیں موت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا قمیص اس واسطے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کا حلہ پہنائے، اور میں ان کی قبر پہ لیٹا اس واسطے کہ قبر کا عذاب کم ہو جائے۔ تو یاد رکھو، ایسے فضائل والے اشخاص، ایسے فضائل والے صحابیات کا یہ معاملہ ہے، تو ہم جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی ایک نیکی کا بھی اگر آپ پورے اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ نیکی میری قبول کی ہوگی، بتاؤ ایک سنگل نیکی جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہو کہ اللہ قبول کیا ہے؟ ہم کو پتہ نہیں، کر تو رہے ہیں بس۔ ایک نماز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% نماز مکمل اسی طریقے پہ پڑھے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، ایک نماز کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ تو کیا ہے، نماز پڑھتا رہا لیکن اس میں توجہ میری طرف کچھ نہیں رہی کہ لا تیری نماز تیرے ہی منہ پہ مار دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے ہی بہت سوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تم میلے کپڑے پھینکتے ہو ویسے ہی ان کے منہ پہ کل حشر کے میدان میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا ثواب اس کو صرف 50% ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے کسی کو 40% ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے کسی کو 10% ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے کسی کو 5%، کوئی نماز پڑھتا ہے جس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، نہ رکوع برابر، نہ سجدہ برابر، نہ قیام برابر، نہ تسبیحات برابر، کسی میں توجہ نہیں۔ اور بعضوں کی نماز کو رب العالمین انہی کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ تو نے کیا پڑھا۔ ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ عبادتیں جس پر ہمیں 1% بھی اعتماد نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے کہ رب قبول کرے گا، لیکن ہماری بے پرواہی اور ہماری بے حسی دیکھو کہ ہم کبھی نہ موت کا سوچتے ہیں نہ عذاب قبر کا سوچتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی صحابیہ کے بارے میں کہا کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالی کم کرتے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں ایک دن تو چھوڑ کے جانا ہے اور قبر کے سپرد ہونا ہے، خواہ کوئی مہان ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ نوجوان ہو، ہاں کوئی چھٹنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔
اس وقت کیا حال ہوگا جب سب چھوڑ کے جائیں گے۔ اس رات کو کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی رونا آیا ہے؟ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، صحابہ سے نیک بن جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ ہاں، سعد ابن معاذ، بتائے سعد ابن معاذ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کے موت کی وجہ سے عرش لرز اٹھا۔ یہ وہ ہیں سعد ابن معاذ، وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت کی وجہ سے عرش کانپ اٹھا۔ عرش ان کی موت کا سن کر عرش کانپ اٹھا، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب سعد ابن معاذ کا جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے تو بالکل ہلکا تھا۔ بعضوں نے گفتگو کی کہ اتنا ہلکا کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس کو 70,000 فرشتے ساتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں وہ ہلکا ہی تو ہوگا۔ جن کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انہیں دفنایا گیا تو قبر کے دونوں طرف کے حصے انہیں دبوچنے لگے، یہاں تک کہ سعد کی ہڈیاں اس طرح ایک دوسرے کی انگلیوں میں پیوست ہو گئی، جس طرح ہمارے دو ہاتھوں کی انگلیاں یوں پیوست ہوتی۔ وہ شخصیت جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہیں نماز جنازہ میں، اور اللہ کا عرش لرز اٹھا، لیکن عذاب قبر ایک لمحے کے لیے انہیں بھی سہنا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کا دبوچنا برحق ہے، خواہ کوئی بھی آئے، ایک بار تو قبر دبوچتی ہے، جس سے ایک طرح کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بچتا اس سے تو سعد بچ جاتے، لیکن وہ بھی نہیں بچے، تو ہما شما کا کیا اعتبار ہے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ یک مرتبہ تو وہ تکلیف دہ عمل، اس پر تو گزرنا ہی گزرنا ہوگا۔ تو عذاب قبر معمولی چیز نہیں ہے، موت معمولی چیز نہیں ہے، موت کی سنگینی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی واسطے اسلاف ہمیشہ جتنا عمل کرتے اتنا ہی روتے اور لرزاں اور ترسا رہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت کی تنگی سے بچا دے۔ تو حضرت فاطمہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں، خالہ بمنزلہ خالہ کے تھی اور ماں کی پوزیشن رکھنے والی تھی، لیکن اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی واسطے یہ کام کیا کہ شاید ان کے لیے عذاب قبر ہلکا ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں فضیلت کے اعتبار سے کون کون کس کس حیثیت سے رشتے ملتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کی زوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بمنزلہ مقام رکھنے والی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، حضرت علی اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب جا رہے ہوتے ہیں، حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا موقع ہوتا ہے جو ابو طالب دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نماز پڑھنا باوجود اسلام قبول نہیں کرنے کے بھی انہیں پسند آتا ہے۔ ساتھ میں دوسرا بیٹا جعفر ہے، حضرت جعفر میں حضرت ابو علی ابن ابی طالب میں 10 سال کا فرق ہے، ہر بچے کے لیے 10 سال کا فرق بعض لوگوں نے کہا ہے۔ ابو طالب کے جتنے بچے تھے ان سب میں کیا ہے، ہر ایک بچے کے لیے 10 سال کا فرق تھا، ایک روایت ایسی بھی ہے۔ بہرکیف ان دونوں کا تو تقریباً 10 سال کا موازنہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا یہ جو تمہارا ابن عم کر رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے، تم بھی اس کی عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ خود تو شامل نہیں ہوئے،
لیکن کہا بیٹے سے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جعفر اور علی ابن ابی طالب کا اسلام لانے کے بعد گھر میں یہ معاملہ پہنچا تو فاطمہ بنت اسد نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے باوجود شادی ہونے کے بھی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گھر تشریف لاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے اہم ترین واقعہ جو ان کی زندگی کا بھی سب سے اہم ترین واقعہ تھا، 10 نبوت میں پیش آیا۔ 7 نبوت میں اعلان ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ ہمارے حوالے نہیں کریں گے، قریش نے کہا۔ دیکھیے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ، اس میں سے ایک چھوٹا قبیلہ ہاشم، تو ہاشم جو قبیلہ ہے، قریش بڑا قبیلہ ہے، تو یہ بڑے قبیلے والے مل کر ہاشمیوں پر دباؤ ڈالے، اور ہاشم میں ابو طالب بھی آتے ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی آتی ہیں، یہ پورے ہاشمی قبیلے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ ہمارے حوالے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہیں کریں گے، اور حوالے بھی کیوں کرنا ہے؟ دراصل ہم ان کو دعوت سے روکیں گے، اگر وہ اس سے نہیں رکیں گے تو ہم ماریں گے، یہاں تک کہ قتل بھی کریں گے، تم پوچھنے والے کوئی نہیں، ہمارے حوالے کر دو، اگر تم کو کوئی بیٹا چاہیے نا، ہم قریش کا خوبرو نوجوان تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقل چلی گئی ہے، میں اپنے بیٹوں کو اٹھا کے تمہارے حوالے کر دوں کہ تم قتل کرو، اور تم اپنا بیٹا دو گے کہ میں اسے پال پوس کے بڑا کروں؟ یہ کون سی بات کر رہے ہو تم؟ تو حضرت ابو طالب نے جھڑکی دے کے بھیج دیا۔ لیکن پھر دوبارہ آئے 7 نبوت کا وہ مرحلہ جس میں وہ آ کے ڈو ٹوک انداز میں کہہ گئے کہ دیکھو اگر آپ حوالے نہیں کریں گے تو ہم بھی ایک اقدام اٹھانے والے ہیں۔ پوچھا گیا کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم بھی لین دین، کوئی بھی رسم و رواج، کوئی بھی راہ و رسم، کوئی بھی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں رکھیں گے، ہم آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب اس وقت سب سے اہم ترین معاملہ پڑا ہوا تھا بنو ہاشم کے اندر، اور بنو ہاشم میں وہ افراد بھی تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ افراد بھی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان سب نے متحدہ طور پر میٹنگ کی۔ ابو طالب اس وقت بولے کہ دیکھو آج تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب پورا قریش میرے مقابلے پہ آیا ہے، اگر ہم بھی متحد ہو کر صرف قبیلے کی حمیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر تو کیا ہے، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہاشم کے پورے قبیلے کے لوگ تیار ہو گئے، خواہ اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ کیا ہے، ہمارے ہاں قبائلی زندگی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ قبائلیوں کے اندر قبائلی زندگی میں یہ ہوتا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے قبیلے کے اعتبار سے سپورٹ کرنا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جیسا کہ ابو طالب تھے، اس میں اسلام نہیں لیکن ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد اسلام قبول کر کے پورے ہی دل و جان کے ساتھ اس میں شریک ہوئی۔ تو ہوا کیا پتہ ہے، یہ لوگ پھر ایک مخصوص دائرے میں محصور ہو کے رہ گئے۔ پورا بنو ہاشم کا خاندان ایک ایسی گھاٹی میں جا کے محفوظ ہو گیا جو شیبہ ابی طالب کہتے ہیں، بس 2 پہاڑیوں کے درمیان چھوٹی سی وادی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پر ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ صرف ہاشمی اعتبار سے ایک بدبخت نکلا، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے ایک معاہدے کو لیے، مانا نہیں، اس نے قریش کا ساتھ دیا، اس نے کہا کہ برابر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ایک بدبخت تھا جو ہاشمی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپورٹ نہیں کیا، بقیہ سب اسی سپورٹ میں آ گئے۔ صحابہ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ سنگینی بنو ہاشم کے لیے تھی۔ اب دراصل جو تجارتی مال آتا یہ خرید لیتے، ایک پیسہ نہیں پہنچتا، جو چیزیں ہوتی ہیں سب کا سب، حتیٰ کہ وہ لوگ کیا کیے کہ لیٹر باقاعدہ طور پر لکھ کے کیا کیے، کعبۃ اللہ پہ لگا دیے کہ لوگوں سنو، ہم سب بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں بنو ہاشم کو، آپ کا بھی کوئی لین دین نہیں ہے، اور کوئی کچھ بھی رحم نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، سب کے سب ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں جب تک کہ یہ لوگ توحید کو نہ چھوڑیں یا محمد رسول اللہ کو حوالے نہ کرتے۔
یاد رکھو یہ سخت ترین دن تھے بنو ہاشم کے، اور ان میں سب سے زیادہ تکلیفیں جو اٹھائی تھی وہ ابو طالب کا خاندان تھا، جو پورا کا پورا تھا۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دن دن گزر جاتے، کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی، پیاس کی شدت سے بچے روتے تو وہ وادی کے باہر تک آوازیں سنائی دیتی، اور قریش تبھی بھی نرم دل نہ رکھتے، قریش کی طرف سے تبھی بھی کوئی نہ کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کبھی میں اور بلال بھوک کی شدت سے باہر نکلتے تو ہمیں چھوڑے ہوئے چمڑے ملتے جانوروں کے، کوئی انسان نہیں کھا سکتا، ایسے چمڑے ہم دھو کے کیا ہیں اس کو کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، اسلام کے لیے یہ قربانیاں، ہماری حالت کیا ہے ذرا دیکھ لیجیے۔ تو ایسی مدت ایک نہیں، دو نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 3 سال رہی، یہاں تک کہ 3 سال کے اندر اس حد تک کمزوری ہوئی، خواہ وہ فاطمہ بنت اسد ہوں، خواہ ان کا معاملہ ابو طالب کا ہو، خواہ بچوں کا ہو، سب سے زیادہ کمزوری یہ لوگ اٹھائے۔ 3 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ خود ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آ کے کہا چچا جان، جو صحیفہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں لکھ کے لگایا ہے کہ بنو ہاشم سے کوئی تعلق کوئی نہ رکھے، کوئی راہ و رسم نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی خاندانی طور پر مدد نہیں کرے گا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے دیمک بھیج کے سب کا سب مٹا دیا۔ لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام باقی تھا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس میں کہیں بھی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مشرکین مکہ اللہ کا نام کیا لینے والا، نہ لیتے تھے نہیں، اسی طرح جس طرح کہ آج کا بگڑا ہوا مسلمان لیتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے، پھر یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین بھی پڑھتا ہے، بڑی مسجد کے اندر سجدے بھی ہوتے ہیں، پھر بازو جا کے درگاہوں پہ بھی سجدے ہوتے ہیں، مسلمان نام بھی رکھتا ہے، پھر پورا سود بھی کھاتا ہے۔ وہی حالت تھی، وہ بھی کیا ہے، یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بگاڑ یہی تھا۔ وہ بھی دراصل لیٹر لکھتے وقت، صحیفہ لکھتے وقت جس طرح ہم کیا ہیں 7 8 6 میں چلے، کم از کم کیا ہے ہمارا حالت تو اس سے بھی بدتر ہو گئی، ہم تو 7 8 6 لکھتے ہیں، وہ کم از کم اس پر تو لکھتے تھے کہ بسم ہی تعالی، اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم کو نہیں مانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو وہ اختلاف کرتے تھے، پوچھتے تھے ومن الرحمن، یہ رحمان کون ہے جی؟ اللہ نے کہا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو رحمان کہو، دونوں اللہ کے نام ہیں۔ مشرکین مکہ کو رحمان سے چڑ تھی، لیکن اللہ کو مانتے تھے اور باقاعدہ بسم ہی تعالی لکھتے تھے اللہ کے نام سے۔ ہمیں اس سے بھی آگے دور ہو گئے، اللہ بھی کہیں کو لکھنا، نمبر میں چل جائیں گے بول کے کیا ہے 7 8 6 بنا لیے۔ ابھی پتہ نہیں آگے جا کے ایڈوانس کیا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین 1 2 3، الرحمن الرحیم 5 6 7، اب اللہ اکبر 1 2 3 بولتے ہی کیا ہے شروع ہو جائیں گے سورہ فاتحہ۔ وللضالین کو کیا کرو، کوئی تبھی ایک اور نمبر رکھ لو، 70 80 90 بولتے ہی آمین بولیں گے، پورے نمبروں میں کنورٹ ہو گئے۔ یہ جو نمبر ہے یہ بالکل عقل سے بعید ہے، یہ ایک عجیب علم ہے، یہ اس سے اسلام کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اٹھا کر ہم نے کیا کر دیا، اور اس کے لیے شوشہ، نیا شوشہ کیا چھوڑتے ہیں معلوم ہے، دیکھو بھائی یہ کو لکھے تو کیا بھی مسئلہ نہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو لوگ نہ پھینک ڈالے تو بے ادبی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا قائم و مقام 7 8 6 بھی، اس کی بھی بے ادبی ہوں گی نہیں؟ وہ لکھے تو کیا، یہ لکھے تو کیا، دونوں کا معنی تمہیں بولتے ہیں ایک بول کے، جب دونوں کا معنی ہے تو وہ گرا تو کیا، یہ گرا تو کیا، جو گرنے والی چیز ہے وہاں لکھو ہی مت، ضرورت کیا ہے، لیکن اس کے لیے نمبرات میں تبدیل کر لیں گے کیا، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ تو وہ لوگ باقاعدہ طور پر اللہ کا نام لکھتے تھے۔ تو ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جا کے اطلاع دو۔ اب ابو طالب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قریش تم نے جو صحیفہ لکھا ہمارے بیکاٹ کا، میرا بھتیجا مجھے بتایا ہے
کہ اس کے اندر کچھ الفاظ باقی نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ اگر میرے بھتیجے نے سچ کہا ہے تو پھر تو یاد رکھو یہ معاہدہ توڑ دو، اگر تم دیکھو کہ وہ غلط ہے تو پھر تو ہم محصور رہتے ہیں۔ تب جا کے کیا ہوا کہ وہاں کے قریش کے جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، بھاگے اور دیکھے کہ اس صحیفے کو جو لٹکایا گیا تھا کعبۃ اللہ میں کہ ہم بیکاٹ کرتے ہیں، واقعتاً نکال کے دیکھا تو صحیفہ پورا کا پورا کیا ہے، دیمک کھا چکی ہے، صرف جہاں جہاں اللہ کا نام باقی ہے وہاں وہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع دی بالکل صحیح، اور یہ ایسی دلیل تھی کہ ان کے منہ بالکل بند ہو گئے، سامنے معجزہ۔ لیکن ہٹ ڈرمی جو تھی، دیکھیے ایک انسان ہوتا ہے جن کو اصل میں علم نہیں ہوتا ہے، وہ حق قبول نہیں کرتا، اس کا مسئلہ خطرناک نہیں ہے، اس کو جب معلوم ہوگا وہ حق قبول کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے، یاد رکھو اس کی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ ایسے کیٹیگریز کے لوگوں کا ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے بھی ہیں اور مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، تو یاد رکھو پھر ان کی ہدایت تو کبھی نہیں ملتی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کے رسول ایسے کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے پہلے سے۔ اگر معجزہ دیکھ کے قبول کرنا ہوتا، یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو کیا ہے، ہاں معاہدہ تو چاک ہو گیا، وہ صحیفہ چاک ہو گیا، معاہدہ اگریمنٹ ٹوٹ گئی، لیکن اسلام کوئی نہیں لایا۔ لیکن جب وہ محصور ہو کہ جو 3 سال کے عرصے میں پریشانی جھیلی ہے نا، تو یاد رکھیے پھر اس کے بعد بہت بڑے واقعات پیش آئے۔ 10 نبوت میں جسے عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ کیوں غم کا سال ہے؟ 2 اہم ترین واقعات پیش آئے۔ ایک تو جیسے ہی اس سے نکلے، لیکن اس میں جو مصائب و آلام جھیلے تھے، تو سب سے زیادہ چہیتی بیوی جنہوں نے ساتھ دیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وفات ہو گئی۔ 3 سال کچھ نہ ملا ہو، صحیح کھانا نہ ملا ہو، صحیح چین آرام نہ ملا ہو، اور عمر 60 کے اوپر ہو تو ہوگا کیا، وفات پا گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور وفات بھی اس حیثیت سے بہت دردناک ہوئی کہ وہ شرک پر مرے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر یہ پورا واقعہ حضرت سعید ابن المسیب کے باب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے چچا بیمار ہیں، حالت نزع میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ابو طالب سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ابو طالب بھی بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ خالی محبت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے، اور اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ ان سب کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ یاد رکھو، توحید کی عظمت جانو، توحید کی عظمت جانو مسلمانوں۔ اللہ جس کو دے دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت کا، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہ توحید کسی کو عطا کرتا ہے تو دنیا میں اس سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا اونچا رکھا ہے، تو خالی اس توحید کے ملنے پر شکر آپ پوری زندگی ادا کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کی برابری نہیں ہو سکتی، اتنا بلند رکھا ہے۔ چاہتا تو ابو طالب کو اللہ دیتا، لیکن اللہ نے نہیں دی، اور جس کو نہیں دی کائنات کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ ہاں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہی نہیں دے سکتا، اور جس کو گمراہی دے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے توحید جیسی نعمت پہ نوازا، تو یاد رکھو اس سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں ہے، اور رب نے کسی کو محروم کیا تو پھر کائنات کا کوئی نہیں ہے جو ان کو ہدایت دے سکے۔ ابو طالب کے اس واقعے میں اچھی طرح ذہن نشین کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، کل میں اللہ تبارک و تعالی کے آگے قیامت کے دن حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ اس وقت سامنے بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، امیہ، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
ابو طالب آخری وقت میں تم ہمارے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہاں تک کہ باتوں میں وہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور کہتے ہیں کہ آخری لفظ جو ان کے زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر گئے۔ عبد المطلب کے دین پر یہی لفظ تھا آخری، مر گئے۔ احمد کی روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کہا کہ بیٹا اگر یہ لوگ مجھے موت کے ڈر کا تانا نہ دیتے تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، لیکن یہ لوگ میرے جو قریشی لوگ ہیں، میرے جو دوست ہیں، جو امیہ ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب آخری وقت میں موت سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا، یہ تانا میں برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نہیں پڑھتا، اور آخری لفظ جو بولا وہ یہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر گئے۔ یاد رکھو اسی واسطے دوستی اچھی ہونی چاہیے۔ انسان کا حشر اس کے دوست کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، حشر میں میدان میں جہاں سے تم اٹھو گے نا جی، انہی کے ساتھ اٹھو گے جن سے محبت ہے۔ ملنا بھی شرط نہیں ہے، محبتیں ہیں اصل چیز، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو ملنے والے، دو محبت کرنے والے اگر ہیں، خواہ وہ مشرق میں ہو خواہ وہ مغرب میں ہو، دونوں الگ الگ ہوں، لیکن کل قیامت کے دن ساتھ اٹھیں گے، تو یاد رکھو تمہاری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ سینی ایکٹر کے ساتھ ہیں، تمہاری محبتیں کیا ہیں؟ زناروں کے ساتھ ہیں، تمہاری محبتیں فاحشہ لوگوں کے ساتھ ہیں، تمہاری محبتیں بدکاروں کے ساتھ ہیں، تو کل قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کے ساتھ ہیں تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازیوں کو قارون حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یاد رکھو کس سے محبت اور دوستی کرتے ہیں، 10 مرتبہ جانچ لو کہ یہ میرا دوست ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سوں کو دوستوں نے بگاڑا، ورنہ وہ خود بگڑے ہوئے نہیں تھے، اچھے تھے۔ آج کی نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، کس نے بگاڑا؟ دوستوں نے بگاڑا۔ جب تک 9-10 سال تک گاں کے گھر میں تھا، باپ کے گھر میں تھا، گھر کہتا تھا، ماں ہی سب کچھ تھی، تو مسئلہ نہیں تھا۔ باہر نکلنا شروع ہوئے، پر پرزے نکالنا شروع کیا، دوست احباب ملے، کہیں ڈرگز بن گیا، کہیں سگریٹ پینا شروع کر دیا، کہیں کیا ہے اس طرح کے دوسرے فاحشہ کام میں کیا ہے اپنے آپ کو ملوث کر لیا، یہاں تک کہ غارت برباد ہو گیا۔ کتنے لوگ خودکشیاں کر کے مر گئے۔ ڈرگ ایک ایسی بیماری ہے آج کی، خاص کر نوجوان نسل کی، اور اس میں مسلمان نسل کی، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آج ہمارے نوجوان شاید کوئی بچا ہو، شاید ایک زمانہ ایسے تھا کہ 100 میں نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے تھے 1000 میں کوئی بگڑا، لیکن آج بالکل الٹ زمانہ ہے، 1000 میں کوئی بچا۔ اچھے اچھے گھرانوں کے افراد جا رہے ہیں اس میں، نشے کی طلب میں۔ یاد رکھو یہ بربادی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے، نہ دنیا کا بناتی ہے نہ آخرت کا، بالکل ہی بے یار و مددگار، اس حد تک مایوسی میں مبتلا کرتی ہے کہ آخر اس کی موت خودکشی ہوتی ہے۔ دوستوں نے بگاڑا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو دوست کون ہے، 10 مرتبہ جانچو، اس سے ملنا ہے مجھے یا نہیں ملنا ہے، اس سے بات کرنا ہے۔ خاص کر نوجوانی میں انسان جب تنہائی محسوس کرتا ہے، جوانی اس کے اندر آتی ہے، تو سب سے زیادہ اسے ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسے زمانے میں اسے شادی کر کے دے دیا جائے تو مسئلہ ختم، لیکن ہمارا رواج ہی الٹا ہے کہ وہ سب کچھ کما کے، جتنا خرچہ کیے باپ اتنا کما کے جب تک نہیں دیتا تب تک شادی کر کے نہیں دیتے، تو وہ تنہائی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ محسوس کرتا کہ کوئی اس کا دوست ہو، اور دوست اچھے مل گئے تو اچھا بن جاتا، برے مل گئے تو برا بن جاتا۔ ابو طالب اسی واسطے کہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے درمیان میں تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، یہ میرے دوست ہیں، مجھے کیا بولیں گے؟ آخر اس دوستی کی وجہ سے کیا ہے شرک پر وفات ہوئی۔ اب ذرا سنو، جب ایسے وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ رنج ہوا، فاطمہ بنت اسد کو سب سے زیادہ رنج ہوا، شوہر، لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے شرک کو معافی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے آگے شرک کو معافی نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، مسند احمد کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ تک آئے ہیں،
حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں وفات کے بعد، اللہ کے رسول آپ کے گمراہ چچا جو تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، اتنا کچھ کہنے کے باوجود لا الہ الا اللہ نہیں بولے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ ان کو دفنا دو۔ کیا کروں میں، کہاں شامل ہوں میں، خود کہاں آؤں، میرا دل خود غمزدہ ہے۔ اسی واسطے کہا کہ حضرت علی کو خود کہ جاؤ ان کو دفنا دو۔ کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ کہا کہ خود حضرت علی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چچا مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دفنا دو یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پھر آئے تو ایک روایت میں ہے کہ غسل دیا، اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد آنا نہیں ہے میرا، میں غسل دیا، اب تم جا کے دفنا دو۔ بس کیا کریں گے، ایمان جو نہیں ملا، ایمان جو نہیں ملا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک چاہ رہے تھے، یہ قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت کر دے، یہاں تک کہ کرتے کرتے یوں لگتا ہے کہ 10 سال گزر گئے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی اس وقت تک بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، 113 نمبر آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9، 113 اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں صاف ڈکلیریشن موجود ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ دیکھو، نبی کے لیے اور دوسرے ایمان والوں کے لیے، للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے یہ دعائے استغفار کرنا اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، کہ خواہ وہ تمہارے قرابت دار کیوں نہ ہو۔ یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے ابو طالب کیوں نہ ہو، لیکن تم اب نہیں کر، اتنا دیر تو اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑے رکھا، لیکن آج کے بعد تم دعائے استغفار بھی نہیں کر سکتے اپنے چچا کے لیے۔ یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں، تو پھر تو مسئلہ ختم۔ اب بعضوں نے یہ شوشہ چھوڑا، بعضوں نے یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم بھی تو اپنے باپ کے لیے دعائے استغفار کا وعدہ کیا تھا، مریم میں ابھی آج پڑھی گئی وہ آیتیں جس میں انہوں نے کہا کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تمہارے لیے دعائے استغفار کروں گا۔ تو وہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے دعائے استغفار کا وعدہ کیا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ بھی دراصل کیا ہے، اللہ نے بعد میں منع کر دیا، انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ یہ اس زمانے تک تھا جب تک کہ آزر زندہ تھے، جس کی امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں، لیکن یہ مر گیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب استغفار تم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل جہنمی ہو چکا ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامت فأی خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان قیامت میں کیا ہوگا وہ ابھی بتا دیا۔ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، قیامت کے دن آزر سے ملاقات کریں گے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ کون ہے آزر؟ اباہ آزر، باپ ہے وہ، اور اس وقت جب ملاقات دونوں کی ہوگی قطرۃ و غبرۃ، ذلت سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ رہا ہوگا، تو حضرت ابراہیم کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ تب آزر کہے گا انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج جو بات بولتے ہیں میں سنوں گا۔ تو ہاتھ اٹھا دیں گے، یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ،
فأي خزي أخزى من أبي العبد، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مجھے رسوائی اور مجھے ذلیل نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کس کی رسوائی ہو سکتی ہے؟ آج تو کم از کم قبول کر لے، میرے باپ کو بھیج دے۔ نہیں، اللہ کہے گا ابراہیم تمہیں نہیں مانو، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے جنت حرام کر دی ہے کافروں کے لیے۔ پھر خون آلود بجو کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی آزر کو تبدیل کر دیں گے اور اس کے پاؤں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے باپ ہونے پر بھی شرک اگر ہو تو کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ یہ بریلویوں کے اور یہ چکر، یہ آ کر دروازے، یہ چومنا، یہ چاٹنا، یہ بڑے بڑے کیا ہیں درگاہیں، یہ ان کے ہاتھوں پر کیا ہے سجدے، ان کے پاؤں پر سجدے، یہ جو کروا رہے ہیں، یاد رکھو خود بھی جہنم میں جائیں گے، کرنے والا بھی جہنم میں، وہاں کوئی وسیلہ کام نہیں دے گا۔ ابھی ایک نیا بابا ہے، اوپر ٹوپی پہنے، اس کا بڑا چل رہا ہے، سیدھا سجدہ ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر۔ جو اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے تو وہ صریح جہنمی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سجدے کے لائق ہیں، اور کوئی پاؤں پڑتا ہے، کوئی آ کر سجدہ کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سب جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ابو طالب کو معافی نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے چچا ہیں لیکن اللہ نے فیصلہ کیا نہیں، اور اسی میں فیصلہ کیا کہ چچا جہنمی، چچی جنت میں اعلیٰ مقام۔ ہم چاہیں تو ایسا بھی کریں۔ بیوی نیک صالح فاطمہ بنت اسد قبول اسلام میں اولیت، سابقون الاولون میں شامل، لیکن باپ کون؟ اللہ کے رسول کے چچا علی ابن ابی طالب کے باپ، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ حضرت علی اپنے باپ کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو تم کو کیا کر سکیں گے رب کے مقابلے میں؟ سنو، کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سے اتنی محبت کی ہے اور آپ کے لیے اتنا کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا ہے محنتیں کی، کیا ان کے لیے کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں کم کرے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر میں نہ ہوتا تو ان کو سب سے نچلے گھڑے میں جہنم کے اللہ تبارک و تعالی ڈالتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے ہلکا عذاب جہنم کا دیا ہے۔ ان کے لیے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، لیکن نجات نہیں ہوگی، جہنم سے نجات نہیں ہوگی۔ پھر آگے جائیے، فاطمہ بنت اسد کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیے، جو ان کے وفات کا جو میں پہلے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں خود حضرت فاطمہ کے لیے، دیکھیے ایک فاطمہ یہ بھی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے بھی یہ خوش دامن ہیں، ساس ہیں۔ اسی واسطے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں جب دیکھا کہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت علی سب سے مناسب لگے، اور حضرت علی کی بھی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے نکاح کرتے ہیں۔ کہاں سردار خاتون ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، اور کہاں علی، حضرت علی سوچ رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول منع نہ کرتے۔ ایک مرتبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی نیت سے آئے کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیں، لیکن جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اللہ کے رسول میں نکاح کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت علی کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پروردہ تھے، ان کی بھی تربیت میں تھے، تو زبان سے کہہ نہ سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو پوچھا کہ کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ تو ہے نہیں میرے پاس، وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے میں آپ ہی کے پاس کیا تربیت پا رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایک پائی بھی نہیں ہے شادی کرنے کی۔ کس کی حالت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح اور یہ داماد بننے والے، پیسہ نہیں دیکھا گیا،
جہیز دیکھا نہیں گیا، شادی خانہ بک نہیں ہوا، لاکھوں کے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا، پھر ہم بھی کیا ہیں سب کریں، پھر بھی ہمارے اہل حدیثیت پر بھی دھبا نہیں آتا، توحید پر بھی دھبا نہیں آتا۔ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، سب کرتے ہیں۔ ہاں 5 اسٹار حیات ہوٹل میں ہمارا کیا ہے نکاح رکھیں گے، پھر بھی ہمیں دھبا نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہے کچھ دینے کو؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، 1 پیسہ کوڑی بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ زرہ جو بدر میں ملی تھی، جو لوہے کا ویسٹ کوٹ ہوتا ہے، جو کیا ہے جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ تو تمہیں ملی تھی بدر میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ایک جنگی سامان ہے، وہ پیسہ تھوڑی، اس کو میں کیا کروں گا؟ کہا کہ جاؤ اسی بیچو، پھر اس کی جو رقم آئے وہ مہر کے طور پر لے آؤ۔ لیا تو حضرت علی سے لیا، دیا کچھ نہیں ہے، یاد رکھو یہ بہت غلط مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کا جہیز دیا، فاطمہ کا جہیز 1 پائی بھی نہیں دی۔ جو دینے کا واقعہ ہے وہ حضرت علی کے مہر سے جو آیا تھا پیسہ، اس میں سے لے کر دیا۔ کوئی اس طرح دینا چاہتا ہے تو دے۔ پہلے آ کر آپ کسی سے نسبت کرتے ہیں، لڑکی منتخب کر لیے تو آپ کہیں کہ پوچھیں کہ کیا ہے مہر کیا ہے، ہم تو کیا ہے 15 کم 600 رکھے ہوئے ہیں، یا بہت کما لیا بڑا بندہ ہے 10,000 لکھتا، 10,000 لکھو، 10,000 ایک کھانے کو بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تو کماتا 5 لاکھ، لکھتا 10,000، لکھ 5 لاکھ، لکھ 10 لاکھ دے مہر، 5 لاکھ دے، تیری وسعت جیسی ہے ویسے دے۔ 500 روپے مہر رکھتا ہے، عورت اب بھی حقیر ہے۔ تو یاد رکھو اگر وہ کہے کہ میرا یہ مہر اتنا ہے، میں لکھواتا ہوں اتنا، اب سسرا کہے کہ بھائی تم نے کیا ہونا، مجھے بیڈ ہونا، واشنگ مشین ہونا، ایک نئی بائک آ گئی تو بھی ذرا اچھا رنگا، کار آئی تو اور بھی اچھا رنگا، اچھا تمہیں دیے سو مہر میں لے کو لا کو دیتوں، تم نہ پورا خرید کو دیتوں گا تو انہیں دیں گا مہر۔ حضرت اللہ کے رسول نے دیا دیا جو کہتے ہیں نا، وہ کہاں سے دیا؟ حضرت علی نے جو مہر دیا اس میں سے دیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا، ایک چیز بھی نہیں دی۔ اگر وہ زبردستی لیتا ہے تو سود جس طرح حرام ہے، اللہ کی قسم جہیز لینا حرام ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مہر پوچھا، اور جب مہر تیار ہو گیا 700 یا 480 درہم میں انہوں نے زرہ بھیجی حضرت عثمان کے ہاتھوں، وہ 480 درہم لے آ کے اللہ کے رسول کے پاس دیا، تو اسی میں سے کچھ نکال کے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو خوشبو پسند ہے، تھوڑی سی خوشبو لے لینا، اور یہ چیزیں لے لینا، ایک چٹائی لے لینا، جو تکے لے لینا، کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے فاطمہ کے گھر کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا دیا، جو دیا وہ حضرت علی کا مہر تھا جس میں سے دیا۔ اب دراصل جب آئی اس وقت فاطمہ بنت اسد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی ساس بنی، خوش دامن بنی، لیکن حالت دیکھو کس حد تک نرم تعلقات تھے۔ ہمارے آج کے ساس بہوؤں کے کیا تعلقات ہیں، لیکن کیسے تعلقات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑنے آئے، ادھر حضرت علی کے گھر آئے، اور معلوم ہو گیا کہ فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اماں جان اب دراصل جو باہر کا کام ہوگا اس میں تو میں خود مدد کروں گا، اور جو اندر کا روٹی پکانے کا کام ہوگا آج کے بعد سے میری اہلیہ فاطمہ آپ کی مدد کریں گی۔ یہ تعلق ہے۔ کہاں سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن گھریلو زندگی سے مبرہ نہیں ہے۔ گھریلو زندگی میں چکی پیسنا ہے تو بھی حضرت فاطمہ کر رہی ہیں، اور روٹی پکانا ہے تو بھی حضرت فاطمہ کر رہی ہیں، مشکیں بھر بھر کے پانی لانا ہے تو بھی حضرت فاطمہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہیں دن بھر کام سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ کے رسول ایک غلام دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فاطمہ صفہ کے لوگ زیادہ غلام کے مستحق ہیں، تمہیں میں دوسری چیز بتاتا ہوں۔ سوتے وقت بستر پہ آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے تم سو جانا، اللہ تبارک و تعالی تمہارا نڈھال پن، تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا۔ یہ ہیں اصل واقعات گھریلو۔ ایسے گھریلو واقعات، ایسے گھر بنائیے جس کے اندر منہ بولتا ثبوت اسلام کا ہو۔ ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا؟
کیسا اسلامی معاشرہ رب نے ہمیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ہم نے کیسا پامال کر دیا ہمارے معاشرے کو۔ ساس بہو کا نام تو ایسے ہے جیسے سام منگس کا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا پیارا رشتہ ہے، بیٹی کی طرح چاہو اور بہو ماں کی طرح چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسجد کا سلسلے میں اب بالکل وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اوپننگ کا۔ الحمدللہ 20 رمضان جمعہ کو آ رہا ہے، اور اس جمعہ کے خطبے سے انشاءاللہ مسجد کی اوپننگ ہے۔ آپ تمام سے التجا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر جس خاکے پر ہوئی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ کشادہ راہ رکھی ہے، کشادہ جگہ رکھی ہے، اور نیچے کا جو فلور ہے وہ وضو خانہ اور اس کے علاوہ خواتین کا حال ہے۔ فرسٹ فلور پہ مکمل مسجد ہوگی اور سیکنڈ فلور پہ بھی مکمل مسجد ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت 2 بڑے بڑے ہال موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایکٹیویٹیز بھی ہم بہت جلد آپ کو اعلان کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا بہت بڑا کے دیتا ہے۔ اس تعمیر کے تکمیل کے لیے ہم نے پیسے کم پڑنے پر انتظار نہیں کیا، لیکن ابھی بھی دراصل 30 لاکھ کا قرض باقی ہے، لوگوں سے لے کر ہم نے تعمیل مکمل کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس میں آپ اپنا پیسہ پورے آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو اس کی راہ میں لگائیں۔ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ فوری اشد ضرورت اب ہمارے تکمیل تو ہو گئی، لیکن قرض کے اعتبار سے تکمیل کی ہے ہم نے، تو 30 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسجد کے اماؤنٹ کو جو بھی دینا چاہیں وہ ڈونیشن میں سے دیں، یہی صحیح بات ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں، آج نہیں کل نہیں کبھی بھی لا کے دے سکتے ہیں، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دور میں دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسجد کا سلسلے